الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وأجسادنا. اللهم عافنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا ودنيانا وآخرتنا. قرآن کریم کی کچھ آیات، کچھ جملے ایسے ہیں جو اٹک جانے چاہیے، انسان کے ذہن کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، انسان وہاں پہ اٹک کے رہ جاتا ہے، اور وہ جملے انسان کے ذہن میں ایک اٹک کے رہ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کسی کی جان لی جا رہی ہو اور روح اٹک جائے، نہ آگے نہ پیچھے. ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو، لا تحصوها، تمہاری گنتی ہی پوری نہ ہو سکے. لیکن ان الانسان لظلوم کفار، انسان ہے بڑا ظلم کرنے والا اور ناشکرا. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ظلم ستم ڈھانے والا اور ناشکرا ہے. اس آیت کے اس حصے پہ رک کے سوچئے کہ میں ان انسانوں میں ہوں جو ناشکرے ہیں یا مجھے شکر کی توفیق ملی ہے. ہر شخص یہ سوچے کہ میں ان ظالموں میں سے ہوں یا میں کچھ عدل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تمہاری گنتی ہی نہ ہو. تمہاری گنتی، تمہارے ہندسے، تمہاری ضرب اور تقسیم، تمہارا جمع اور یہ سارے کے سارے گنتی کے حساب ختم ہونا شروع ہو جائیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہیں پہ اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دیں، یہی ہم شمار نہیں کر سکیں گے. ان نعمتوں کو آئیے آج ایک طرف اپنا آپ رکھ لیں اور دوسری طرف اللہ کی نعمتوں کا کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سچی تصویروں کی طرف سے، ان سچے مناظر کی طرف سے جو اس وقت بھی موجود ہیں، ہمارے گرد و نواح میں ہیں. اپنے گھر کا سوچئے اور پھر میں آپ کو ایک گھر کا بتاتا ہوں. ایک گھر میں ایک ماں ہے، اس کے 8 بچے ہیں، اس کے 6 بچے معذور ہیں. اس کے 6 کے 6 بچے جو معذور ہیں، وہ ماں غریب ہے، وہ ان بچوں کو کھلا نہیں سکتی. وہ بچے روز اپنی معذوری کے ساتھ گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں. ایک گاؤں کے گلیوں میں جو جس کو کچھ ملتا ہے گھر سے نکال کے ان کے منہ میں ڈال دیتا ہے. وہ خاک آلود بچے، وہ جسم پہ چند ٹکڑے رکھ کے
اس ماں کے بچے وہ پاکستان کا حصہ ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ اس شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ اے سی بھی ہے، ڈی سی بھی ہے، جو پاکستانی حکومت کے زیر اثر ہے، جہاں پہ محکمہ صحت بھی ہے، وہاں پر اسلامی جماعتوں نے اپنے اپنے امیر بھی مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ صدقہ زکوٰۃ اکٹھی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ 8 بچوں میں سے 6 بچے معذور و بھوکے ہیں، وہ گلیوں میں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس ماں کی تصویر اور اس کے بچوں کی تصویر سامنے رکھ کے اب اپنے اہل خانہ پہ آ جائیں۔ سوچئے اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، صحت کی شکل میں ہے، بہن بھائی خود چلتے ہیں، بیٹے بیٹیاں خود چلتے ہیں، خود پکڑتے ہیں، خود اٹھتے ہیں، خود بیٹھتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس ماں کے بارے میں سوچیں کہ اس کی شام کیسی ہوتی ہوگی، صبح کیسی ہوتی ہوگی، جب اس کا کوئی بچہ نالی میں گرتا ہوگا وہ ماں کیسے تڑپتی ہوگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب اس گلی میں گرے ہوئے معذور بچے پہ کوئی کھانا روٹی کا ٹکڑا پھینکتا ہوگا، اس بچے پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنے بیٹھو تم گن نہ سکو۔ سوچئے کہ وہ ماں کے 8 میں سے جب 6 بچے صبح گھروں سے رینگتے ہوئے سسکتے ہوئے نکلتے ہوں گے، وہ ماں کیسے الوداع کرتی ہوگی۔ کہاں ایک طرف وہ ماں جس کے بچے شاندار بستروں سے اٹھ کر شاندار گاڑیوں میں بیٹھ کے شاندار ترین اسکولوں میں جاتے ہیں، اور اسکول کے دروازے سے چند قدم دور اترنا ان کے لیے توہین ہے، وہ سارے کے سارے علاقے کی سڑک بند کر کے بتاتے ہیں کہ ہم اس اسکول میں پڑھنے آئے ہیں۔ اور کہاں یہ ماں اور اس کے بچے جو اس حال میں ہوں گے، اس شہر میں کچھ مسجدیں ہوں گی، وہ مسجدیں بنوانے والے ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ ماں سوچتی تو ہوگی کہ یہ بڑی مسجد، یہ سنگ مرمر سے چمکتی مسجد میرے بیٹے بیٹیوں کو کپڑے کیوں نہیں دے سکی، یہاں کے نمازی اللہ کے گھروں کو محدود اتنا کر کے کیوں بیٹھ گئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس ماں کی تصویر سامنے رکھ کر اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے کہ وہ میری ہی کوئی رشتہ دار ہو، تو اللہ کی نعمتیں تو گننا شروع کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ جوانی، یہ ٹانگیں، یہ چل کے آنے والے، یہ بچے، یہ جوان، یہ بوڑھے، اس گھر میں بھی اسی عمر کے لوگ ہیں، وہ ایک خاتون ان کو پالتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم کتنوں کو کیسے شاندار پال رہے ہیں، اور وہ ماں جو بھوکی ہے پیاسی ہے ان کو کیسے پالتی ہوگی۔ پھر آئیے ایک اور تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جہاں پہ تنظیموں نے بھی اربوں جمع کرتی ہیں، مساجد میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی کے ایک انسان کا حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس تصویر پہ وہ آیت آپ خود اس کو لکھ لیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس میں مسجدوں کی بہتات ہے، جس میں گلی گلی میں بھی بعض اوقات کئی مساجد ہیں، جس میں درجنوں اسلامی تنظیمیں ہیں، جس میں سینکڑوں اراکین قومی اسمبلی ہیں، جس کا صحت کا بجٹ اربوں میں ہے، اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک شہر کے ایک دیہات میں سیلاب سے متاثر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ وہ شخص گندا پانی پینے پہ مجبور ہے، وہ سارا علاقہ گندا پانی پی رہا ہے، نہ ڈاکٹر نہ دوائی۔ وہ شخص، اس کی جسم پہ کچھ دانے نکلتے ہیں، پھر گندا پانی پینے سے وہ دانے بگڑتے ہیں، بگڑتے بگڑتے آج اس شخص کی ٹانگ کی ایک تصویر بنتی ہے، اس کی اوپر سے جلد ختم ہو گئی، اس کے اندر سے گوشت نظر آتا ہے، گوشت اس کا کٹنے کے بعد
گل جانے کے بعد اس کے اندر جو شریانے ہیں، جو خون کا نظام ہے، وریدیں ہیں، شریانے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. وہ نظر آتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر خون یوں کر کے جاتا ہے. ٹانگ کے اس حصے میں اتنی اللہ تعالیٰ نے نظام دوران خون کے لیے نظام بنایا ہے. وہ شخص، اس کو جب کہا جاتا ہے اس کا علاج کرواؤ، اس کے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں، دوائی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، نہیں جا سکتا. جب اس کا علاج کروایا جاتا ہے تو صرف 630 روپے میں اس کی دوائی آتی ہے. وہ 630 روپے کا محتاج شخص پوری ٹانگ اپنی جلد سے ننگی کروا بیٹھا ہے. وہاں پہ الیکشن ہوگا، کسی ایک پارٹی کا کوئی ایجنٹ وہاں پہ چند لوگوں کو پیسے دے کر ایم این اے بن جائے گا. وہاں پہ ہسپتال ہیں، وہاں پر بڑے بڑے نامور علامہ، خطیب اور کہلانے والے ہیں، لیکن اس شخص کو نہیں دے سکتے کہ پالیسی یہ ہے کہ اپنی جماعت کو دینا ہے، پالیسی یہ ہے کہ صرف اپنے مسلک والوں کو نوازنا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ جو ٹانگیں لے کے آج ہم آئے ہیں، جس کو ہم دوہرا کر کے بیٹھے ہیں، جن پہ کھڑے ہیں، سوچئے ہم میں سے اگر کسی کی ٹانگ کی ساری کی ساری جلد ختم کر دی جاتی، وہ جو اس کے نیچے جھلی ہے وہ ختم کر دی جائے، تو پھر ہم کہاں کے نمازی، پھر ہم کہاں کے حاجی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے کی کوشش کرو گن ہی نہ سکو. تمہارا حافظہ، تمہارا علم، تمہارا ہند سے تمہارا نظام ضرب و تقسیم ختم ہو جائے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو گے، قدر کرو گے تو فلاح کی طرف بڑھتے رہو گے. ایک اور بچی کی تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بچی بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک بڑے شہر کی باسی ہے. وہ بھی فخر کرتی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. وہ بچی قرآن پڑھنے کے لیے 5 سال کی بچی مسجد میں آتی ہے. جب اس مسجد میں آئی، پڑھانے والے قاری صاحب کے سامنے 5 اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھتی ہے. وہ بچی کبھی اپنا بازو ادھر کرتی ہے، کبھی اپنا ہاتھ جسم کے فلاں حصے پہ رکھتی ہے، کبھی وہ اپنا دوپٹے کو کھینچتی ہے، کبھی قمیص کو کھینچتی ہے. وہ پڑھانے والا امام، وہ احساس رکھنے والا امام ماجرا دیکھتا ہے کہ میری یہ معصوم شاگردہ آج ایک اضطراب کا شکار ہے. پانی اترا ہے، قرآن کی کلاسز شروع ہوئی ہیں، لیکن یہ بڑی ذہین بچی آج سبق نہیں سنا پا رہی. اس کی حرکات و سکنات آج وہ نہیں ہیں جو پہلے ہوتی تھیں. وہ اعتماد نہیں ہے، یہ کسی پریشانی کا شکار ہے. امام کی نظر اپنے سامنے بیٹھی ہوئی بیٹی کے گھٹنے پہ جاتی ہے. گھٹنے پہ کپڑا نہیں ہے. اس کی کمر کی طرف جاتی ہے، اس کی کمر کپڑے سے خالی ہے. اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ پھٹے پرانے کپڑے، جو گھر میں ایک سوٹ تھا وہ وہی لے کے قرآن پڑھنے آئی ہے، کہیں قرآن کی تعلیم کی حرج نہ ہو جائے. وہ بیٹی پاکستان کی بیٹی ہے، وہ غریب علاقے کی ہو یا امیر علاقے کی ہو، پشتو بولتی ہو یا سندھی بولتی ہو، پنجابیوں کی ہو یا بلوچیوں کی ہو، وہ پاکستان کی بیٹی سوچتی تو ہوگی کہ میرے گھر کے ارد گرد مسجدیں ہیں، میرے گھر کے ارد گرد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بڑے واعظ و نصیحت ہوتی ہے، یہاں پہ اجتماعات بڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں تو لوگوں کو کروڑوں روپے کا کھانا کھلا دیا جاتا ہے. وہ سوچتی ہوگی کہ جب بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس وقت لاکھوں روپے کے بینرز لگا کر ایک شخصیت کا نام کا پرچار کر دیا جاتا ہے. وہ سوچتی تو ہوگی ان بڑے بڑے بینرز میں سے 6 یا 4 میٹر کپڑا مجھے کیوں نہیں ملتا. وہ حکومتوں سے مایوس ہے، وہ اراکین اسمبلی سے مایوس ہے. وہ تو نظام ہی ہڑپ کرنے کا نام ہے. وہ سارے کا سارا نظام مفاد سمیٹنے کا نظام بن چکا. لیکن مسجدوں سے امت کی امید باقی ہے. مسجدیں مرکز امید آج بھی ہیں. پریشانی ہوتی ہے تو انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ میری مسجد میری مدد کر دے گی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. اس بیٹی کے
پھٹے کپڑے اور بوسیدہ کپڑے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ ہماری بیٹیاں کس شاندار طریقے سے رہ رہی ہیں. سوچئے کہ ہمیں احساسات کی وہ ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سوچئے کہ رب نے اگر 2 جوڑے بھی دیے ہیں تو ستر تو چھپ رہا ہے. سوچئے کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری خالائیں، ہمارے رشتہ دار اس کیفیت میں تو یہاں پر نہیں آتے. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرتے رہنا. شمار نہیں کر سکو گے لیکن یاد ضرور کرتے رہنا. لعلکم تفلحون، تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے. ابھی گھر جائیں گے یا گھر سے آئے ہوں گے. ایک اور بیٹی کی تصویر اس آیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں، تمہارے وجود پر ہیں، تمہارے گھر پر ہیں، تمہارے جسم پر ہیں، تمہاری روح پر ہیں، تمہارے بیٹے بیٹیوں پر ہیں، تمہاری تجارت میں ہے، تمہارے راستوں میں ہے، تمہاری مسجدوں میں ہے، تمہاری درسگاہوں میں ہے، تمہاری بازار میں ہے، تمہارے انسانسوں میں ہے، تمہاری صحت میں ہے. ان نعمتوں کو یاد کرتے رہنا. اس آیت کے ساتھ ایک بیٹی کا منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے ایک شہر میں، سیلاب سے متاثر شہر میں، پانی میں گزر کر امام ایک گاؤں پہنچتا ہے. پہنچ کر وہاں پر بچوں کو میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد بطور خاص بچوں کو ٹافیاں اور چاکلیٹس دیتا ہے کہ بچے پریشانی کا شکار رہے، خوش ہو جائیں گے. ایک بیٹی اس پانی کے پاس کھڑی، امام اس کو وہ چاکلیٹس اور ٹافی وہ دیتا ہے. بچی ایک بڑا معصومانہ سوال کرتی ہے، کہتی ہے سائیں، امام صاحب یہ چاول کھا کھا کے تنگ آ گئے، یہ ٹافیوں پہ نہ ٹرخاؤ، مجھے بوٹی والا سالن چاہیے. مجھے ہفتوں ہو گئے اسی گندے پانی میں سے چن کے کھاتی ہوں. ہفتوں ہو گئے جو آتا ہے 2-4 کلو آٹا اور چاول دے کے احسان کرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. مجھے بوٹی تو بتاؤ وہ کیا ہوتی ہے. اس کا سالن چکھے ہوئے کئی ماہ ہو گئے، مجھے بوٹی والا سالن چاہیے. یہ ایک جملہ ان پاکستان کے لاکھوں بچوں کی گونج ہے جو سب سے پہلے مذہبی جماعتوں اور منبر رسول پر کھڑے ہونے والے لوگوں کے کانوں میں جانا چاہیے. اس سے اوپر کے لوگ بہرے ہو چکے، اس سے اوپر کے لوگ وہ صرف مفادات سمیٹنے میں حکومت اور اپوزیشن کے سارے کے سارے غلیظ کھیل میں ملوث ہو چکے. وہ نہیں سنیں گے، وہ 70 سال سے نہیں سن رہے. علماء کرام اور یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہونے والے سن سکتے ہیں، یہ آوازوں کا احساس وہ کر سکتے ہیں. اس دکھ کو مسجدیں سمیٹ سکتی ہیں، امام سمیٹ سکتے ہیں، نمازی سمیٹ سکتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ امام امت کا امام بنے، اپنے مسلک کے اندر، جماعت کے اندر، ایک ٹولی کے اندر، ایک گروپ کا امام نہ بنے. وہ دینے والا بنے، وہ لینے والا نہ بنے، وہ عطا کرنے والا بانٹنے والا بنے، وہ منگتا نہ بنے. وہ بوٹی والا سالن دے سکتا ہے اور اللہ کی توفیق سے وہ احساس کرنے والا امام تھا. اس بیٹی کا وہ جملہ سنا، اس نے آگے سے صبر کا درس نہیں دیا. صبر وہ بہت کر چکے. اس نے توکل کا درس نہیں دیا. وہ توکل پہ ہی کھڑے ہیں. وہ تو اتنے امیر ہیں صبر میں اور توکل میں کہ ہمیں ان سے جا کے لینا چاہیے کہ دولت ہمیں بھی کچھ دے دو. وہ امام گیا، اسی مسجد کی طرف سے گیا. اگلے دن اسی جگہ پر اسی بیٹی کو کھڑا کیا، ہاتھ میں اس کا پورا بکرا پکڑا دیا کہ ایک بیٹے نہیں، سارے کے سارے علاقے کی بیٹیوں کو بوٹی والا سالن ملے گا. وہ خوراک سے محروم، وہ صاف پانی سے محروم، وہ پلیٹوں کا تصور ختم. وہاں پہ کھانا ہے تو شاپر میں کھا لو، کھانا ہے تو ہاتھ میں پکڑ لو، کھانا ہے تو جھولی آگے کر لو. برتن کیا ہوتا ہے اور یہ ڈش واشر کیا ہوتا ہے، وہ ٹوٹی میں پانی وہ کیا ہوتا ہے. پانی یہی ہے، اسی سے طہارت کر لو، اسی سے وضو کر لو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اپنے بیٹے بیٹیوں کو، بہن بھائیوں کو، اپنی ماں
اپنی بیویوں اپنے خاندان کو اس تصور میں رکھ کے دیکھیں اللہ نے آپ کو کہاں کھڑا کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تمہارے ہند سے ختم ہو جائیں, تمہارے کیلکولیٹر جام ہو جائیں. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, بس تم زندگی میں رب کی نعمتوں کو یاد ضرور کرتے رہنا اگر سیدھے راستے پہ چلنا ہے. پھر ایک اور تصویر آپ کے سامنے اس آیت کے ساتھ رکھتا ہوں. قرآن پڑھانے والا, اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا, وہ بڑی مشکل وسائل میں 5 وقت کی اذان کو بلند کرنے والا, وہ امام ایک تصویر بھیجتا ہے. ایک چارپائی کے اوپر مچھردانی لگی ہے, مچھردانی کے اوپر اس نے ایک چادر ڈالی ہے. اس چادر کو ڈالنے کے بعد وہ تسلی میں ہے, اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہے, یہ اس کی رہائش گاہ ہے. وہ لاہور, کراچی, سیالکوٹ, گوجرانوالہ میں بڑے بڑے جلسے اور فوٹو شوٹ کرنے والی اسلامی تنظیمیں, ان اماموں کا حق پہلے تھا, اور جن کے نام پر آپ بڑی بڑی اپنی کارکردگیاں دکھا رہے ہیں, بینر بنا کے یہاں پہ ریلیف کا پیسہ خرچ کرنا حرام تھا. کسی تنظیم کے بینر کے اوپر ایک پیسہ لگا کر سیلاب والے کو لقمے سے محروم کرنے کا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا, کھلے طریقے سے کرنا ہوگا. وہ آج بھی 1 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 450 اماموں کی فہرست جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کے پاس موجود ہے. 40 ائمہ حضرات کو تقریباً اللہ کے کچھ بندے گھر بنوا کے دے چکے, لیکن وہ 450 سے زیادہ امام, وہ حنفی بھی ہیں, وہ سلفی بھی ہیں, وہ بریلوی بھی ہیں, ان کی تنظیموں نے آج بھی ان کو نہیں پوچھا. اس لیے نہیں پوچھا کہ امام کو یہ تنظیمیں بھی منگتا سمجھتی ہیں, اس کی کال بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتی. تنظیموں کے عہدیدار کے اندر یہ ایک نخوت ہوتی ہے کہ ہم اوپر ہیں اور اس امام کو ہم جو تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہیں یہ ہمارا ملازم ہے. وہ اس کو مہینے کی تنخواہ ٹائم پہ نہیں دیتی, اس کو گھر کی چھت نہیں بنوا کے دیں گی. لیکن جامع مسجد رحمت اللہ العالمین سے یہ یاد کروایا جاتا رہے گا کہ اگر ان کو چھت نہیں دیں گے تو سلفی بھی, حنفی بھی اور بریلوی اس بے حسی میں برابر ہیں, اس کی تنظیمیں برابر ہیں. وہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا کسی بھی مسلک کا ہو اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, وہ قابل احترام ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی اہل کتاب کا عالم دین بھی ہو تو ہمارا دین اس کے بھی احترام کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, ایک چارپائی پر مچھردانی لگا کر چادر رکھ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ دینے والا, اس کی کیفیت کو اور اپنی رہائش گاہوں کو کبھی آپس میں اس کا تقابل تو کریں اور سوچیں. اذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وہ جب اس میں سے کسی گھر کی اس بیٹی کو قضائے حاجت کے لیے جانا ہوگا تو بتائیں اس پہ کیا گزرتی ہوگی. جب اس باپردہ خاتون کو برتن دھونے ہوتے ہوں گے, اس مچھردانی سے نکل کے محلے کے راستے میں بیٹھتی ہوگی تو کیا گزرتی ہوگی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں مبتلا نہیں کیا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہو. یہ زندگی بڑی خوشحال ہے لیکن رب کے جھٹکے بڑے اچانک آتے ہیں, اور جب جھٹکا آتا ہے انسان سوچتا ہے میرے ساتھ ہوا کیا. انسان سوچتا ہے کہ میں تو اچھا بھلا تھا, یہ ڈاکٹر کی رپورٹ نے کیا کر دیا. انسان سوچتا ہے جو میرا بڑا وفادار تھا یہ میرا رشتہ بدل کیسے گیا. انسان سوچتا ہے تو یہ تو میرا بڑا زبردست سارے کا سارا بینک بیلنس اور چیزیں تھیں, یہ اڑ کیسے گئیں. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا. یہ ٹانگیں خون میں لت پت نہیں ہیں, ابھی سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں, گھر واپسی پہ بوٹی والا سالن مل جائے گا, اور کتنی ہی دفعہ مل جائے گا. کبھی حسرت ہی نہیں ہوئی ہوگی کہ مجھے بھی بوٹی ملے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا ہوگا کہ رات کو بیمار ماں کو لے کے مچھردانی کے اوپر چادر رکھ کے کہا ہوگا ماں سو جا, بڑی اچھی رہائش گاہ ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ,
رحمت للعالمین مسجد میں بیٹھنے والوں، سوچو تو صحیح اللہ نے ہمیں کتنے شاندار جگہ پہ کیا کیا نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کیا ہم چھوٹے چھوٹے شکوے کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ گندا پانی ہے، وہاں پہ تڑپتا مریض ہے، وہاں پہ عفت ماں بیٹیاں اپنی عزت اور اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جستجو کر رہی ہیں۔ آئیے ایک اور آپ کے سامنے تصویر رکھتا ہوں اور آیت ساتھ رکھتا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ پنجاب کے ایک علاقے کی، ایک مزدور بستی کی، ایک جگہ بیٹھے ہیں، کہیں جگہ نہیں، ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، مزدوری کر کے آتے ہیں، بمشکل کھیتوں میں سے چنتے ہیں، لا کے کما کے اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ 40 سال گزر گئے، ان کے پاس مسجد نہیں ہے۔ وہ اس تقریباً 100 گھروں کی آبادی ہے لیکن مسجد نہیں ہے۔ وہ ایک جو چھوٹا سا مصلی بناتے ہیں، وہ سیلاب آتا ہے غرق کر کے لے جاتا ہے۔ 40 سال تک ان کی یہ تمنا ہے کہ ہم کچھ جوڑ کر ہم کمرہ بنا لیں۔ مسجد رحمت اللہ عالمین سے جب ٹرک نمبر 18 اور 19 اس علاقے میں بھیجے گئے، پتہ لگا ایک ایسا علاقہ ہے جو بند پار کر کے ہے، وہاں پہ تنظیمیں نہیں پہنچیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ مسجد بنتی ہے، اور جو پہلی مسجد میں نے اعلان کی تھی وہ اسی علاقے میں بنی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس کی چھت بھی مکمل ہو چکی، اور آج اس کا پلسٹر ہونے کے بعد پرسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اندر نمازوں کے لیے بھی کھول دی جائے۔ اب ایک طرف 40 سال تک آبادی ہے، مسجدیں نہیں ہیں، اور جب ہم نے اس مسجد کے لوگوں کو کہا اگلا راشن آ رہا ہے، ان مزدوروں کو کہا کہ اگلا راشن اگلے چند دن کے لیے ہم بھیجیں گے، ان کے 5 بڑوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا، ہمیں راشن نہ بھیجیے گا، ہم جاہل کے جاہل قبروں میں جا رہے ہیں، ہمیں بس ایک قاری صاحب مقرر کر دیں، ہمیں قرآن پڑھا دیا کریں۔ ہم بڑھاپے تک پہنچے، ہمیں قرآن کا صفحہ نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے، ہم قرآن کے قاعدے کے چند الفاظ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں مسجد دے دی ہے، ہمیں اب راشن نہ دینا، ہم بھوکے نہیں مریں گے، لیکن ہمیں قرآن پڑھانے والا ایک امام دے دے، ہمارے بچوں کو وہ قرآن پڑھا دے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اب اپنی گھر کا مربع کلومیٹر کے اندر دیکھیں مسجدیں کتنی ہیں، قرآن پڑھانے والے کتنے ہیں، حفظ کروانے والے کتنے ہیں، اسلامی علوم کی تعلیم دینے والے کتنے شاندار ادارے ہیں، اور سوچئے کیا ہمارے دلوں میں وہ تڑپ موجود ہے دین کے حاصل کرنے کی؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کی نعمتیں تو یاد کرتے رہنا تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا احساس کرنے کی، اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قیام کرتے تھے، رات کا قیام کرتے تھے، اور پھر اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے، پھول جاتے۔ کہا گیا آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ جو آپ کے گناہ پہلے ہیں یا بعد میں ہو سکتے ہیں اللہ نے سارے کے سارے معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنی محنتیں اور اپنے آپ کو اتنی سخت تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، جس نے مجھے اتنی بڑی مغفرت کی، ابدی مغفرت کی بشارت دی ہے، میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کروں۔ اور جب ان لوگوں کی جو تصویریں، سچی تصویریں، حقیقی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں،
اور اس طرح کی ایک نہیں، 100 500 نہیں، 1000 نہیں، 25,000 تصویریں اس مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے پاس موجود ہیں، اس مسجد سے مسجد نیٹ ورک کے تحت، جس کے تحت یہ مسجد کام کر رہی ہے، صبح و شام آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشکش رکھی گئی کہ محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے سامنے پوری مکہ کی وادی کو پیش کیا کہ ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں، اس کو سونے کا بنا کے دے دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لا یا ربی، نہیں میرے رب، یہ نہیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، اے اللہ میرا معاملہ ایسا ہو کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کہا، جس دن میں فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جس دن مجھے بھوک لگے میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، اور جس دن مجھے پورا ملے میں تیرے سامنے سراپا شکر بن جاؤں، میری زندگی گڑ گڑانے میں اور شکر کرنے میں ہی تقسیم ہو۔ ایک دن میں خوش ہوں، دوسرے دن میں تیرے حضور سوالی بنوں، ایک دن میری کمر سیدھی ہو، دوسرے دن میں تیرے سامنے جھکا ہوں۔ یہ زندگی کے شب و روز، یہ تکلیفیں، یہ الجھنیں، وہ ماں جس کا میں نے واقعہ بتایا کہ 8 میں سے 6 بچے معذور ہیں، وہ کبھی تو سوچتی ہو کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ نہ ہی دیتا۔ وہ 6 بچے معذور سڑکوں میں، گلیوں میں، نالیوں میں گرتے ہوں اور واپس گندے کپڑے لے کے آتے ہوں، اس کی آزمائش کتنی بڑی ہے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا۔ یہ زندگی تو محرومی کے ساتھ بھی اور اطاعت دونوں شکلوں میں گزر جانی ہے۔ لیکن اصل بات ہے، قرآن کہتا ہے ایک بہت بڑا جملہ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کی روش پہ چلتے رہو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا؟ اسلوب دیکھیں قرآن کریم کا۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دے، اس کا شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے بانٹنا شروع کر دے، شریک کرنا شروع کر دے۔ اپنی ضرورت پوری ہو گئی ہے، پھر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا جائے۔ اور جب انسان، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کی کوئی ضرورت پوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کا نگہبان بن جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے معاملات دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ اور یہی چیز اپنے اندر پیدا کیجئے، فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو شمار تو کیجئے تاکہ آپ لوگ، اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کیجئے تاکہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے، یہاں سے ٹیلی میڈیسن سینٹر کا آغاز ہوا تھا، جہاں پہ کوئی گولی نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، پانی میں گھرے لوگ ہیں۔ یہاں سے 4 ڈاکٹرز اور ان کے ساتھ جو مزید 12 ڈاکٹرز رابطے میں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے علاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ کی توفیق سے وہ پھیلتے پھیلتے آج 1000 سے زیادہ دیہات کو کراس کر چکا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں جہاں پہ بھی کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، معذور ہے، ان ائمہ مساجد سے کہا گیا ہے کہ وہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے یہاں پہ کال کریں، 4 ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں گے، دوائیاں وہ امام مسجد دے رہے ہیں۔ مساجد میں فارمیسیاں بنا دی گئی ہیں، لوگ مسجدوں میں آ رہے ہیں۔ وہ جن مسجدوں پہ بیٹھ کے جھوٹے سچے ادھر ادھر کے سارے فارمولے جوڑ جاڑ کے تعویذ بنتے تھے، وہاں پہ امام حضرات ان تعویذوں کو ہٹا کے ڈاکٹر کی پرچیاں رکھ کے ساتھ دوائی دیتے ہیں کہ جاؤ مسجد سے دعا بھی ملے گی، دوا بھی ملے گی، اور یہی ہمارا دین ہے۔ یہ مساجد سب کچھ دے سکتی ہیں۔ اور رحمۃ للعالمین جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین، میں نے آپ کو پہلے 6 مساجد کی خوشخبری دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 7ویں اور 8ویں مسجد بھی مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے نام کے تحت قائم ہو گئی ہے، اور آج ان کا بھی سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں سب کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو رہا ہے۔ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے دیہات میں مسجد نہیں ہے، کچھ کریں، میں کہتا ہوں اللہ کرے گا۔ ایک آدھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی شخص رابطہ کرتا ہے کہ میں فلاں علاقے سے بول رہا ہوں کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، 1 لاکھ 2 لاکھ روپے، ان کو ہم کہتے ہیں وہاں بھجوا دیں، مسجد شروع کروا دیں۔ ان علاقوں میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں بڑی اچھی شاندار طریقے سے 40 سے 50 لوگوں کی گنجائش والی مسجد بن جاتی ہے۔ جو اپنے عزیز و اقارب اپنے والدین کی طرف سے بنانا چاہتا ہے، وہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے رابطہ کر لے، اور اس سے بڑھ کے آگے
کہ اسلام آباد کی جتنی بھی مساجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، خطیب ہیں، خادم ہیں، وہی مسجد کے خادم جن کو سارے ڈانٹتے رہتے ہیں، اور مدرسین ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کے لیے کسی بھی مسلک کے ہیں، ان سب کے لیے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اپنا علاج بالکل فری آ کے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے کلینک سے کروا سکتے ہیں۔ اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جس کا کسی بھی علاقے کے امام سے، مدرس سے، حافظ قرآن سے رابطہ ہے، وہ بیچارے، یہ وہ طبقہ ہے، میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں، یہ لوگ 8، 10، 12، 15 ہزار تنخواہیں لیتے ہیں، یہ بیماری کو برداشت کرتے ہیں اور توکل اور صبر کا کہہ کے لوگ کہتے ہیں برداشت کرتے رہو۔ اور خاص طور پہ اس طبقے کی جو خواتین ہیں وہ ڈاکٹرز کا رخ نہیں کرتی، دو وجوہات سے، ایک تو غربت ہوتی ہے، دوسرا جو ان کا پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، خواتین سے انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی تعداد میں لیڈی ڈاکٹرز بہت علاقے میں موجود نہیں ہوتی۔ پاکستان اس اگلے مرحلے میں کل سے انشاءاللہ تعالی رجسٹریشن آن لائن ہوگی کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے ایسے حفاظ، ایسے امام، خادم، مسجد کے مؤذن، وہ آن لائن اپنا یہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے علاج کروا سکتے ہیں، اور وہاں کی مساجد کے ذریعے ان کو جو ان میں سے مستحق زکوٰۃ ہیں یا جن کی حالت کمزور ہے ان کو دوائیاں دے دی جائیں گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم نے تو درمیان میں اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے، یہ نیکیوں کے کام ہیں۔ مساجد والے امت کی مساجد بن جائیں، دینے والے بن جائیں، بانٹنے والے بن جائیں، جتنا بانٹیں گے رب ختم نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے کپڑے ہم ٹرک بھیجتے ہیں پھر اور آ جاتے ہیں، ٹرک بھیجتے ہیں اور آ جاتے ہیں، سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اللہ نہ کرے ختم ہو۔ یہ مخلوق کے لیے جو پہنچ رہا ہے ملتا رہے۔ اس لیے آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں، پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اس سارے کام کو اپنے لیے وسیلہ سمجھ کے دعا کریں۔ اللہ رب العزت اس مسجد سے جو کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے نمازیوں سے جو کام لے رہا ہے، اس سے وابستہ افراد سے جو لے رہا ہے، اس کی وجہ سے مساجد کا بڑی تعداد میں کلچر بدل رہا ہے۔ وہ مسجدیں جو صرف 5 وقت کے اوقات نماز بتاتی تھیں، مساجد میں اوقات علاج لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ دعا کیجئے اے رب کریم ہمیں اپنے اخلاص پہ قائم رکھ دے۔ اے اللہ ہماری اس نیکی کو شہرت کی محبت میں یا ریا میں ضائع نہ کر دینا۔ اے اللہ ان نیکیوں کو ہم سب کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو نمازی بطور خاص ہمارے درمیان تھے لیکن وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے ہم جنازے پڑھ چکے ہیں، ان کے والدین کے یا ان کے عزیز و اقارب کے، اے اللہ وہ اس مسجد کو جب بناتے تھے ایسے ہی خواب دیکھتے تھے، یا اللہ ہمارے ان مرحومین کی بھی مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو جو تیری نعمتیں ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، اے اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں بانٹنے والا بنا دے، اے رب کریم ہمیں دکھ کو سمیٹنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا امتی بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رب کریم جتنے بھی یتیم ہیں، جو معذور ہیں، بیوائیں ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، بیماری میں ہیں، اے اللہ ان کی آزمائش کو ختم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ان کے لیے سہولیات مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں، جو اراکین اسمبلی ہیں، جو ہمارے بیوروکریسی ہے، یا اللہ ان کے دلوں میں ان کا احساس پیدا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ جو صحت مند ہیں یا اللہ ان کو کسی سخت بیماری سے بچا لے۔ اے رب کریم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ وہ پوری فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔